اب تم میں سے کوئی یہ جو مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اب فلیکسیبلٹی، پہلے آرڈر روزے رکھنے ہیں، اب فلیکسیبلٹی۔ کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا۔ اب بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی بعد میں وہ روزے رکھ لے۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ یہ بات ضرور ہے کہ بیمار کو روزوں کی چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اب ایک بڑا عجیب سا فینومنا، ایک عجیب سی پرابلم یہ شروع ہو گئی ہے۔ سر میں درد ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا ہے، زکام بڑا ہو رہا تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا ہے، یار آج بڑی گرمی تھی آفس میں بڑا کام تھا اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی، یہ مذاق ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہمارے، پہلے سمجھو روزہ کیا ہے۔ 5 پلر ہیں اسلام کے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، ایمان لانا۔ تو روزہ تو پلر آف اسلام میں ہے، بیسکس آف اسلام میں ہے، اور آج روزے قضا ہو رہے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کہ جناب تھوڑی سی طبیعت خراب تھی اس لیے روزہ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر بھی آج کل، اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو اس سے بھی میری گزارش ہے، ہر مریض کو کہہ دیتا ہے تم روزے نہیں رکھنا، شوگر کے مریض روزے مت رکھنا، بلڈ پریشر پرابلم روزے نہیں رکھنا۔ اللہ کے بندو کیوں دوسروں کے روزے اپنے عمر لے رہے ہو؟ آپ بھی سمجھیے، ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ واقعی اگر ایسی بیماری ہے کہ جس پہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری شدت اختیار کر جائے، جان جانے کا خوف ہو جائے یا مرض بہت بڑھ جائے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنی اس بیماری کا پرابلم کسی عالم دین سے شیئر کیجیے۔ ڈاکٹر ہے، عالم دین نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ڈاکٹر کیسے بیان کرے گا؟ ڈاکٹر کی جو سجیشن ہے وہ عالم دین سے ڈسکس کیجیے کہ جناب مجھے یہ پرابلم ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ اب آپ اس صحیح عالم دین یا مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں، پھر روزہ چھوڑیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ شدید گناہ گار ہو جائیں۔ روزے سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اتنی محنت میں، گرمی میں مزدوری کرنے والے یہ ہمارے پٹھان بھائی یہ روزہ رکھتے ہیں، اور آج چھوٹا موٹا کام کرنے والا کہتا ہے جناب میں تھک جاتا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ کام کم کر دیں، تھوڑا آرام بڑھا دیں، مگر روزہ ضرور رکھیں۔ روزہ دار اللہ کو کتنا پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے روزہ جب ہم رکھتے ہیں ہمارے منہ میں اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، ہم پیسٹ نہیں کر سکتے روزے میں۔ تو اب جب بو آتی ہے نا افطار سے پہلے، سبحان اللہ، حدیث کا مضمون ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو اتنی پسند ہے یہ۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کی ہر سانس میں اسے نیکی ملتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ ہو۔ اب ایک اور عجیب پرابلم ہے، رکھ لیا روزہ، آپ نے کہا نا چلو مولانا صاحب روزہ رکھ لیا ہے، اب روزے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ باقی تو سارا دن تو موبائل پہ کھیلنا ہے نا، ٹائم بھی تو پاس کرنا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو ٹائم پاس کرنا ہے۔ اب ٹائم پاس پہ کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس سب کے پاس موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گئے، پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے ہیں۔ روزے میں گیم کھیل، روزے میں فیس بک کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے تک سنا لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹائم پاس کرنا ہے۔ رات کو سارے دوست مل کر تاش کھیل رہے ہیں، کیوں؟ وہ رات گزارنی ہے نا، رمضان کی سحری تک جاگ رہا ہے۔ استغفر اللہ، رمضان اس لیے نہیں آیا میرے نیچے اسلامی میں، شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے، ہم سارے ہی گناہ گار لوگ ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ کسی کی زبان پر ہو سکتا ہے گالی گلوچ ہو جو کہ غلط ہے، لیکن وہ مسجد میں آ کر گالی دیتا ہے۔ بتائیے مسجد میں کوئی گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ شرم نہیں آتی؟ مسجد میں گالی دے رہے ہو۔ اسی طرح کوئی شخص باہر گانے باجے سنتا ہے، غلط ہے، لیکن مسجد میں آ کے ہیڈ فون لگا کے تو گانے سننا شروع کر دے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے گھر میں حرام شدت ہے نا، گناہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے اللہ کے گھر میں۔ بالکل اسی طرح اور مہینوں کے گناہ اپنی جگہ، رمضان کا گناہ بہت زیادہ شدید عذاب لاتا ہے۔ سمجھو اس بات کو، رمضان نارمل مہینہ نہیں ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے نا، جو ہمیں برگلاتا ہے، جو ہمیں بہکاتا ہے وہ قید ہے، اور بندہ رمضان میں بھی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی فلمیں، رمضان میں بھی ڈرامے، رمضان میں بھی میوزک، رمضان میں بھی بے حیائی، رمضان میں بھی جھوٹ، رمضان میں بھی گالی، رمضان میں بھی جھگڑا۔ ابھی تو پلاننگ ہو رہی ہوگی نا کہ رات کو کون سی گلی میں نائٹ ٹورنامنٹ ہونا ہے۔ استغفر اللہ، یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم رمضان کی راتیں سمجھو۔ رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ زمین والوں پر نظر رحمت فرماتا، اور جن پر نظر رحمت فرمائے گا ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔
سچ بتاؤ ہمارا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارا سال گناہ کیے ہیں، اب تو جھولی پھیلائے، دامن پھیلائے حاضر ہو جانا تھا۔ اے اللہ گناہگار آیا ہے، بدکار آیا ہے، رمضان کی پہلی رات ہے، اے اللہ وہ رحمت کی نگاہ فرمائے گا، ہمیں محروم نہ کیجیے، ہم گناہگاروں پر بھی رحمت کی نگاہ فرما۔ روزانہ افطار کے وقت حدیث پاک کے مضمون کے مطابق 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، 1 بلین گناہگار بخشے جا رہے ہیں، افطار کے وقت میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارے گھر والے دسترخوان پر بیٹھتے، ہاتھ اٹھتا، آنسو بہتے کہ اے اللہ آج بھی 10 لاکھ بخشے جائیں گے، مالک آج بخشے جانے والوں میں میرا نام لکھ دے، میرے ان بچوں کا نام بھی لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے، ہمیں محروم نہ کیجیے۔ مگر ہمارا افطار میں تو افراتفری ہوتی ہے، شربت آیا نہیں آیا، پکوڑے آئے نہیں آئے، چاٹ بنا کے نہیں بنا، گھر میں ہنگامہ، الٹا اس میں بھی لڑائی۔ ہر گھر میں ایسا لگتا ہے افطار کے وقت بیوی کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، کمپیوٹر تھوڑی ہے بیچاری، اس نے بھی روزہ رکھا ہے، گرمی کے دن ہے، کچھ چیز کمی بیشی ہو گئی، چھوڑو ساری چیزیں، آؤ بیٹھو اور دعا مانگو، یہ مانگنے کا وقت۔ لیکن ٹوٹلی مائنڈ چینج ہے ہمارا رمضان، کہ اگر ہم تھورلی ایٹ اے گلانس اگر دیکھیں کہ رمضان کی تیاری کیا ہو رہی ہے اس وقت، چلے صرف کراچی پر نظر دوڑاتے ہیں تو نکلے ذرا روڈوں پر، جتنے سپر اسٹور ہیں اس پہ آپ کو لائنیں نظر آئیں گی، گاڑی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ رمضان کی شاپنگ ہو رہی ہے، گھر والوں کو شربت لینا ہے، کیچپ لینی ہے، سموسے کی چیزیں لینی ہے۔ اچھا بھائی، اور کیا تیاری ہو رہی ہے؟ جتنے ریسٹورنٹ ہیں ان کے پاس بورڈ لگنا شروع ہوئے ہوں گے، سحری آفر، افطاری آفر، رات کو دیر سے مڈ نائٹ آفر۔ اچھا جناب، اور آگے جائیں تو نوجوان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہوں گی کہ بھائی کرکٹ ٹورنامنٹ کدھر ہونے والا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ جی بتاؤ تو صحیح کہ یہ رمضان کا فوڈ فیسٹیول ہے، اب رمضان کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ اچھا کئی ہمارے دکاندار بھائی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہ معلوم کرنا شروع کر دیا ہوگا 4-5 روزہ تراویح کدھر ہے، 5 دن میں تراویح پوری کریں گے پھر تو مارکیٹ ساری رات کھولنی ہے، پھر دکانیں کھولنی ہے۔ باقی فیملی سے پوچھو آپ کا کیا پلان ہے، ان کا کہنا یہ 10-15 روزے کے بعد روزانہ رات کو شاپنگ سینٹر جانا ہے، عید کی تیاری کرنی ہے۔ ایک پوری تیاری میں تلاوت کہاں ہے، عبادت کہاں ہے؟ فلاں اسکیم، افطاری اسکیم، تلاوت اسکیم کدھر ہے؟ کس نے پوچھا کہ بھائی رات کون سی جگہ ہے جہاں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ سکوں، میں کچھ تلاوت قرآن، کچھ قرآن سمجھ سکوں؟ رمضان کو کیا بنا دیا ہم نے؟ شاپنگ، پکنک، کھانا پینا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کا رمضان میں پورے روزے رکھتے ہیں پھر بھی 5 کلو وزن بڑھ جاتا ہے۔ بندہ بولے یار روزے رکھے کیا کیا ہے؟ بولا کوئی سحری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہوں گا، افطاری میں اس لیے زیادہ کھایا کہ سارا دن بھوکا رہا تھا، اور رات کو بیچ میں ایک بار پھر کھایا کہ پھر موقع نہیں ملے گا، 4 بار تو کھانے کھاتے ہو۔ تو رمضان کو تو بڑا ہی کچھ اور دیا ہے، ایسا نہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاتا ہوں، نبی پاک کا رمضان کیسے ہوتا تھا۔ سب سے بہتر تو نمونہ وہی ہے نا ہمارے پاس۔ آؤ پیارے آقا کا آپ کو شیڈیول بتاتا ہوں، نبی پاک کیسے رمضان گزارتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب رمضان آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر منور پر تشریف نہ لاتے تھے، پورا مہینہ نبی پاک اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، بس عبادت پر کمر بستہ، پلان تیار۔ کہتی رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا تھا، پیارے آقا کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، خوف خدا طاری رہتا تھا، رات رات بھر دعائیں کرتے، گر گڑاتے۔ نبی پاک بستر چھوڑ دیتے اور ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رمضان میں۔ لک ایٹ دی ڈفرنس، اتنا سوتے ہیں۔ ویسے میرا یہ مشورہ تو ہے ان لوگوں کو کہ جو گناہ سے نہیں بچ سکتے نا، فلمیں، ڈرامے، موبائل، ادھر ادھر، بہتر ہے سو جاؤ بھائی۔ گناہ سے بچنے کے لیے نیند کر لو وہ ٹھیک ہے، لیکن جاگ کر گناہ کرنا اس کی اجازت نہیں۔ لیکن نبی پاک بستر پر نہ آتے۔ نبی عائشہ فرماتی ہے ویسے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، مگر پیارے آقا کا رمضان میں دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ نبی پاک سخاوت فرماتے، جو آتا اسے عطا فرماتے، جو آتا اسے عطا فرماتے۔ رمضان میں نبی پاک کا دوسرا کام، پہلا کام کم آرام کرنا، دوسرا کام سخاوت کرنا، تیسرا کام نبی پاک قرآن کا بہت زیادہ دور فرماتے، تلاوت کر۔ جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین آپس سے قرآن کا دور فرما۔ اب بتائیے ہمیں یہ کرنا ہے نا، قرآن پڑھنا ہے، ہمیں رمضان میں خوب نزول قرآن کا مہینہ ہے نا، قرآن پڑھنا ہے، ہم نے اس مہینے میں سخاوت کرنی ہے، خیرات دینی ہے، زکوٰۃ اگر نہیں ادا کی تو زکوٰۃ ادا کریں، مگر اس مہینے میں گناہ نہ کریں پلیز۔ اس کو اتنا آسان نہ لیں۔ میں صرف 2 باتیں یاد دلاتا ہوں، سنی آپ سب نے ہوں گی۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر قدم مبارک رکھا، پیر مبارک رکھا اور کہا آمین۔ صحابہ کرام نے اس کی تو حضور یہ آمین کیوں فرمائے؟
ایک تو صحابہ کرام کا یہ بڑا کمال تھا، جو بھی ان یوزول چیز دیکھتے تھے، نبی پاک کی کوئی بھی غیر معمولی کام دیکھتے کوشچن کر لیتے، سوال کر لیتے، جواب بھی مل جاتا، ہمارا بھی بھلا ہو جاتا۔ ہم تو اس دور میں نہیں تھے، ہمیں آج پتہ چل گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا حضور کیوں آمین فرمایا؟ جبریل امین آئے تھے، آ کر دعا کی کہ یا اللہ جو رمضان کو پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہ بدبخت ہو جائے۔ پیارے آقا فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ سوچو دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار روح الامین جبریل امین، اور دعا پر آمین کہنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار۔ There is no doubt، قبولیت میں اب کوئی شک نہیں ہے، قبول ہی قبول ہے۔ اب سوچئے جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کروا سکا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو کیا تاش کھیلنے والے کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا اللہ کو راضی کر لے گا رمضان میں؟ جھوٹ بولنے والا، لڑائی کرنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچنے والا، ملاوٹ کر کے اپنے سودے بیچنے والا رمضان میں کیسے بخشا جائے گا؟ اس مہینے میں بچانا پڑے گا اپنے آپ کو، چینج کرنا پڑے گا اپنی عادتوں کو، تب جا کے کوئی بخشش کی صورت بنے گی نا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو کرم ہوگا۔ گناہ بھی جاری اور کہیں میں بخشا جاؤں گا، سوچیے۔ اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ دیکھیے یاد رکھیں رمضان میں یقیناً شیطان بند ہوتا ہے، مگر جو عادتیں ہم نے بگاڑی ہوئی ہیں نا اپنی، وہ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ جس کی لڑائی کی عادت ہے، جس کی گالیوں کی عادت ہے، جس کی جھگڑے کی عادت ہے، وہ رمضان میں بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ رمضان کے تیسرے 3-4 روزے تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ روڈ پہ جھگڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نئے نئے روزے رکھے ہوتے ہیں، کئیوں کی سگریٹ چھوٹ گئی ہوتی ہے، کئیوں کے پان چھوٹ گئے ہوتے ہیں، ہر آدمی دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے افطار سے پہلے۔ تو رمضان اس لیے تھوڑی آیا کہ ہم اپنا غصہ کسی اور کے اوپر اتاریں، ہم گالی دیں، ہم لڑائی کریں، نہیں، معافی درگزر۔ صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، سمجھیے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھو، نبی پاک فرماتے ہیں، جو حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بھوکا پیاسا رہے، رمضان میں روزہ رکھے اور گناہوں سے باز نہ آئے، تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ خالی بھوکا ہی پیاسا رہے، باقی سارے ہی کام ہو رہے ہیں، وہی کون سا روزہ ہے؟ سمجھیے اس بات۔ اور ایک اور بڑی اہم بات، ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبرستان کے پاس سے آپ نے قبر کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا مجھے اس قبر کے حالات دکھا دے۔ قبر کے حالات دکھا دیے گئے آپ پر، ظاہر کر دیے۔ دیکھا کہ اس قبر میں مردے کو آگ کے اندر لوٹ پوٹ کیا جا رہا۔ وہ مردہ چیخ چیخ کر مولا علی سے کہتا یا علی میری مدد کیجیے، انا غریق فی النار و حریق فی النار، مدد کیجیے۔ مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی بخشش کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، یہ بندہ وہ ہے جو رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا۔ اب رمضان میں گناہ کرنے والا سوچے، ڈر جائے۔ ہم جیسے آدمی کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے، جو روز گناہ کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے رمضان میں بھی میرے سے تو گناہ ہو جائیں گے۔ شاید اب بہت سو کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ دعوت اسلامی والے پورے مہینے کا اعتکاف کیوں کراتے ہیں۔ یہ بہت کمال کی سوچ ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی، گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر گناہ سے بچ کے رمضان گزارنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی اعتکاف میں بندے ہوئے بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، امید ہے گناہ سے بچ جائے گا اور خوب عبادتیں کر لے۔ ایک درد ہے، کوشش ہے میری بھی کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب مل کر کسی طرح یہ رمضان ایسا گزارے کہ اس میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لو انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ایک بھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب تلاوت قرآن جیسے ہم نے سنا کہ پیارے آقا اس مہینے میں خوب تلاوت قرآن کر، اب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا ورنہ بہت بڑی تعداد ہم پہ وہ ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھے ہی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بیچے صاحب یہ کیسی زندگی ہے مسلمان کی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ تو خدا را قرآن سیکھنے والے بن جاؤ، کوئی بات نہیں، جتنی بھی عمر ہو گئی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہمت کریں، بغیر قرآن سیکھے دنیا سے نہیں جانا۔ آخری بات، نبی پاک کا ایک انداز ماہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے، آپ سے بھی گزارش ہے خوب سخاوت کیجیے، کنجوسی نہ کیجیے، زکوٰۃ بھی پوری دیں۔ ایک بڑے دکھی دل سے آج میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا بہت سامنا رہتا ہے، ملاقاتیں رہتی ہیں لوگوں سے، یہ پہلے نہیں دیکھنے کو ملتا تھا، مگر اب ایسا فیل ہوتا ہے کہ بڑی تعداد اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی۔ یاد رکھیے نیچے اسلامی بات، یہ مال کا میل ہے، زکوٰۃ نہ دے کر آپ اپنے پورے مال کو میلا کر رہے ہیں، یہ مال عذاب ہو جائے گا، یہ مال بیماریاں لائے گا، یہ مال کیسے چلا جائے گا؟
آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا مال سیکیور رہے, آپ کا مال بڑھتا رہے, آپ کے مال کی حفاظت ہو, حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں زکات دے کر, حدیث کا مضمون ہے زکات دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, یعنی اپنے مال کو سیکیور کر لو. تو پوری حساب لگا کر پورے 2.5% آپ کو زکات دینی ہے, کچھ زیادہ دے دیں, کم نہیں ہونی چاہیے. اور یہ فیلنگ مت لایا کرو ہو اتنے سارے زکات کے بن گئے, اتنے سارے پیسے نکل جائیں گے, 10 لاکھ روپے جس کی زکات بنتی ہے اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے بندے تجھے 10 لاکھ کی ٹینشن ہے, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنے نا. شکر ادا کر اللہ کا, جس کی جتنی زیادہ زکات بن رہی ہے اس کی ٹینشن اتنی بڑھ رہی ہے, اس کا تو شکر بڑھنا چاہیے تھا. اللہ تو نے مجھے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ذرا سوچو نا, آپ زکات جس کو دے رہے ہیں آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے, میں بھی ہو سکتا تھا. کوئی آ کر ہمارے گھر میں راشن مانگنے آتا ہے, کوئی علاج کے پیسے مانگنے آتا ہے, ہم دیتے بھی کہتے ہیں میں نے زکات دی, میری کیا اوقات جو میں نے زکات دی, اللہ نے مجھے مال دیا, اس قابل بنایا تو میں نے زکات دی. یہ فقط رب کا احسان ہے. وہ عقل ہوشیاری سے, آپ کی ایفرٹ سے پیسے نہیں ملتے. اگر واقعی محنت سے پیسے ملتے ہوتے تو سارے مزدور کروڑپتی ہو چکے ہوتے ہے. اگر ہوشیاری سے پیسے ملتے ہوتے, جتنے اسکول ٹیچر پروفیسر ہیں, کتنے جینیس ہوتے ہیں, وہ سارے اربوں ہوتے. وہ بیچارہ ٹیچر ہی رہتا ہے, اس کا شاگرد کروڑپتی بن جاتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, جس کو دیا ہے وہ شکر گزار بن جائے, زکات کو بوجھ نہ سمجھے. قارون کا سارا خزانہ جو غرق ہوا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے پاس اربوں خربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے, مگر جب اس کو حضرت موسیٰ نے زکات کا حکم دیا, اس نے زکات کا حساب بنایا, اس کی زکات بھی کروڑوں اربوں میں بن رہی تھی, اس کا دل بیٹھ گیا اتنے سارے پیسے کیسے دوں. اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا, اس کے مال کو بھی غرق کر دیا. زکات کو بوجھ نہ سمجھنا. اگر کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جو پوری زکات نہیں دیتے, پچھلی زکات کا بھی حساب کرنا ہوگا. آپ اللہ کی قسم زکات نکال کر دیکھیں, اگلے سال آپ میرے سامنے آ جائیے گا, اللہ نے آپ کی زکات میں اور اضافہ کر دیا ہوگا. مال بڑھ گیا ہوگا نا, زکات بھی بڑھ جاتی ہے. زکات دینے میں بخل نہ کریں. اب یہ مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ یار اتنے سارے پیسے تو ابھی تو نکل جائیں گے نا اکاؤنٹ سے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کسی شخص کا کھیت ہو اور ایک بندہ 4 بوری بیج لے کر جائے, سیڈز, اور اس پورے کھیت میں 4 بوری ڈال کر واپس آ جائے, تو کوئی بے وقوفی ہوگا جو کہے گا یار 4 بوری تو چلی گئی تیری, ضائع ہو گئی. عقل مند آدمی کیا کہے گا, یہ 4 بوری ڈال کر آیا ہے, تھوڑے دنوں میں کئی ٹرک بھر کر واپس آئے گا. بیج ڈالے ہیں نا, فصل اگے گی نا. زکات کا معاملہ ایسا ہی ہے, تھوڑے دنوں کے لیے جا رہی ہے, جس کے جتنے بن رہے جانے دو, یہ جا نہیں رہے, یہ لانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ ملٹی پلائی ہو کر آنے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, میرے آقا علیہ السلام کا ہر حکم حق ہے, مگر اس حدیث میں نبی پاک نے علماء بیٹھے ہیں, پوچھو ان سے. آقا نے قسم اٹھائی, میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا. وہی حق ہے, آپ بانٹو, اللہ اور دے گا. دل بڑا کر لو, ٹھیک ہے. اب بات کرتے دینا کس کو ہے. آپ کی زکات, آپ کے صدقات, آپ کی خیرات کا سب سے پہلا حق وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. تلاش کیجیے, چیک کیجیے. شرمندہ ہو کر وہ کہتا نہیں ہے آپ کو. آپ کا رشتہ دار بعض اوقات اپنا کزن ہی بیچارہ قسم پوسی کی حالت میں ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے, اگر وہ زکات کا مستحق نہیں اور پھر بھی غریب ہے تو آپ اس کو نفلی صدقے سے مدد کریں, مگر سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں, کیونکہ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہے اور کہ اپنے پریشان. ہم دوسروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں, اپنے پریشان ہوتے ہیں. اپنوں کو پہلے دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے غریب پڑوسیوں کو دیکھ لیں, غریب ملازمین کو دیکھیں, ان کی مدد کریں. اور اس کے بعد میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آپ کو لگتا ہے کہ جس کا بڑا بنگلہ ہے, جس کی بڑی گاڑی ہے, وہ بہت سخی ہے, ایسا نہیں ہے. اس جہاں میں ہر کوئی دکھی ہے, کسی کے کچھ پرابلمز ہیں, کسی کے کچھ پرابلمز ہیں. اصل میں مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا نا وہ سخی ہو جائے گا, جتنا پیسہ ہوگا اتنے پرابلم سالو ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا نا تو دنیا پہ کوئی مالدار دکھی نہ ہوتا. آپ کا تجربہ نہیں ہے, ہمارا تجربہ ہے. ہم دنیا میں روز لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں. یقین کریں کبھی کبھی اتنے بڑے گھر میں رہنے والا جب کان میں اپنا پرابلم بتاتا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سے زیادہ ہمیں سخی بنایا ہے. اتنے دکھ ہوتے ہیں, اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں, اتنی بیماریاں ہوتی ہیں, کبھی بچوں کے غم ہوتے ہیں, کبھی بے اولادی ہوتی ہے, کبھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, کبھی مال چھننے کا خوف ہوتا ہے, کبھی اغوا ہونے کا خوف ہوتا ہے.
یہ نہ سمجھو کہ سارے سخی ہیں میں دکھی ہوں. صحیح بتاؤں، ایک میں آپ کو چیلنج کرنے جا رہا ہوں. جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں نا، ایسی لائف گزارنے کے، ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے. جی جناب، ٹھیک ہے آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے آپ غریب ہیں، آپ میں سے کوئی قرضے میں بھی آیا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کرائے کے گھر میں رہتا ہوگا، میرا کوئی ایسا بھائی بھی آیا ہوگا جس کے پاس کنوینس نہیں ہوگا، اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کیا ہو گیا مولانا صاحب کو، کہہ رہے ہیں میری جیسی زندگی گزارنے کے خواب. جی جناب، جو لائف آپ گزار رہے ہیں، آپ جیسی زندگی گزارنے کے خواب کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. اب میں ثابت کرتا ہوں کیسے. آپ اور میں سب چل کر مسجد میں آئے، کئی ایسے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے ہیں. آپ اور میں یہاں سے واپس اپنے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. کئی ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں. آپ اور میں آزاد ہیں. آج بھی لاکھوں مسلمان جیلوں کے اندر ہیں. ان کو کتنا ارمان ہوتا ہوگا کہ میں بھی اس بار سحری افطاری اپنے بچوں کے ساتھ کر، مگر قید ہے. آج دوپہر کا کھانا میں نے اور آپ نے کھا لیا ہے، کئیوں نے رات کا بھی کھا لیا ہوگا، مگر کئی لوگ آج بھی ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، میں پیچھے رہ گیا. آپ اور میں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. چاہو کبھی ہاسپٹل کے اندر نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی، لاکھوں روپے موجود ہیں. میں کل پرسوں ایک مریض کو دیکھ کر آیا ہوں، اس گھرانے میں پیسے کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، علاج کروا دیا، ٹیسٹ کروا دیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی بیماری کیا ہے. بتاؤ نا، اگر پیسے سے علاج ہوتا تو کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ شخص علاج کرا لیتا اپنے گھر والوں کا. نہیں کرا پا رہے. اللہ جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے سکون دے. رب سے سکون مانگو، سکھ مانگو. یہ صرف پیسے کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو غریب سمجھ کر جو ڈی مورلائز ہو رہے ہو، یہ بے وقوفی ہے. خدا کی قسم وہ مزدور اچھا ہے جو تھوڑا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، سکون کی نیند سوتا ہے، بچے نمازی ہے، فرما بردار ہے، گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے. کیوں بنگلے والے کو دیکھ کر، کیوں گاڑی والے کو دیکھ کر، کیوں پیسے والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہو؟ ہمارا پرابلم ہی یہی ہے. ہم نے زندگی میں ٹارگیٹ ہی کچھ اور بنا لی ہے. میں ادھر اس جیسا گھر لوں گا تو سخی ہو جاؤں گا، ویسی فیکٹری بناؤں گا تو اصل زندگی کا مزہ آئے گا. چھوٹی اسکوٹر ہے، وہ بڑی والی جس دن گاڑی لے لی نا، بس زندگی کا مقصد اسی دن پورا ہو جائے گا. اللہ کے بندو، یہ کس چکر میں لگ گئے؟ تم بڑی گاڑی لوگے تو تم سے بڑی گاڑی والا پھر نظر آئے گا تم کو. اب تو وہ زمانہ آ گیا، لوگوں کے اپنے پرائیویٹ ایئر کرافٹ ہیں. کدھر تک دوڑو گے؟ کس سے لڑائی لڑو گے؟ کس کا کمپٹیشن کرو گے؟ عقل مندی کیا ہے یاد رکھو. زندگی کو اگر انجوائے کرنا ہے نا، سیٹسفائی لائف گزارنی ہے، تو زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد، بڑا اچھا طریقہ علماء نے لکھا کہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، بڑے مزے میں آ جاؤ گے، بڑے سیٹسفائی ہو جاؤ گے. کمتر لوگوں کو تو دیکھو یار، 15,000 12,000 10,000 کی سیلری پہ جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسے گزار رہے ہیں ان کو دیکھو. اور اگر 10 15 20 ہزار والا مجھے سن رہا ہے تو وہ ان کو دیکھے جو مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں. میں وہ تو نہیں ہوں نا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. میرے رب نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. There is a difference. ہم فارمولا بھول گئے ہیں. اگر اور چاہیے نا نعمتیں، اللہ نے قرآن میں فارمولا دیا ہے، شکر گزاروں کو دوں گا. آپ زبان سے شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے ہر حال میں شکر ادا کریں، وہ رب کریم آپ کو نوازتا جائے گا، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بہرحال درود پڑھانا انہوں نے. آپ دکھی ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، یہ واقعہ درس دے رہا ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار. یاد تو کرو نا نبی پاک کو. یاد کیا نا انہوں نے، بھوکے تھے اور یاد کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں، بھول گئے وہ واقعہ. مسجد نبوی شریف پہ ایک تنا تھا، سوکھا تنا. پیارے آقا اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. اس تنے کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھے تو تنا رونے لگ گیا. میرے آقا کھڑے ہو کر تنے کو سینے لگا لیتے ہیں. جو نبی اپنے تنے کو روتا نہ دیکھ سکے، امتی روتے ہوئے پکارے تو کیسے نہ سنیں گے، کیسے نہ مدد کریں گے. بس آپ درود پاک پڑھتے جائیے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تیسری بات، مجوسی نے کیا کیا تھا؟ آل رسول کی مدد کی تھی، غریبوں کی مدد کی تھی، گھر جا کر کھانا پہنچایا. انعام میں کیا ملا؟ ایمان بھی مل گیا، اللہ کی رحمت سے اسے نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے. آقا کا پیغام مل گیا نا. اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیجیے. بعض اوقات نیکی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، نام نہیں ہوتا اس میں، مسجد میں اعلان نہیں ہوگا. اصل پرابلم تو یہ ہے نا
پہلے تو ایک زمانہ تھا، ایک جملہ بڑا مشہور تھا، نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر بندے کا اپنا پیج ہے، ہر بندے کو ہر نیکی دنیا کو بتانی ہے. امام صاحب کو بھی اسپیشل، ایک تو میرے کو آج تک سمجھ نہیں آیا، امام صاحب کو کان میں بولیں گے اسپیشل والی دعا کرنا. وہ اسپیشل والی دعا کون سی ہو؟ دعا ہی ہوتی ہے بھائی. پیسے دیے نا مسجد میں، افطار کے دیے ہیں، پنکھے لگوائے ہیں، کارپیٹ بچھوائے، تو نام لے کر دعا ہونی چاہیے کہ جناب حاجی صاحب نے کارپیٹ بچھوایا ہے، فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے. یہ نام یہاں ہوتا ہے. لیکن کسی غریب کے گھر جا کر اس کو کھانا کھلا دو، اس کی مدد کر دو، جو وہ دعا ملے گی نا، وہ جو خوشی اس کے دل سے نکلتی ہے، اور پھر جو دعا نکلتی ہے کیسی مقبول دعا ہے. سبحان اللہ. خاص طور پر اس واقعے سے ایک اور سبق مل رہا ہے، آل رسول کی خدمت. اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں، آپ کے ملازمین میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے قریب اگر سید زادے ہیں، ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے یار، یہ سید زادے نا، ان کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. بھائی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مدد بھی نہیں کرنی ہے. سید زادے کو مال کا میل ہے زکوٰۃ، اس لیے نہیں دینا. یہ اتنی پاکیزہ ہستی کی رشتہ داری میں ہے کہ ان کو اچھا مال، پاکیزہ مال پیش کریں. ساری دنیا کو زکوٰۃ بانٹیں گے، سید زادے کو کچھ بھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. تو بھوکے مار دیں گے کیا سید زادے کو؟ ان کو ایکسٹرا خدمت کریں. سرکار کی آل ہے، ان کی خدمت کرو گے تو نبی پاک کا فیضان نصیب ہوگا. شعر تو سارے ہی جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سچی بات بتاؤ، اپنی روزی کا ہو سکے نا، یا اپنے منافع کا ایک چھوٹا سا حصہ، بلکہ 1% ہی کیوں نہ ہو، آل رسول کے بھی الگ، کہ یہ بس اس پیسے سے صرف سید زادوں کی خدمت کروں. نبی پاک کی آل کو تلاش کر کے جو غریب ہیں ان کی ہیلپ کروں گا. آپ سوچو تو صحیح، آپ کن کی خدمت کر رہے ہو، کس نسبت سے کر رہے ہو. نبی پاک ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کی جھولی کیسے بھریں گے، آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے. بات ساری اچھی نیت کی ہے. تو بہرحال درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کسی بھی پرابلم میں ہو گھبرائیں نہیں، درود پاک کو شروع کیجئے اور پڑھتے رہیے. پھر دیکھیں آپ فیل کریں گے آپ کے سامنے سے مشکلیں کیسے حل ہو رہی ہیں، آپ کے پرابلم ٹھیک ہونے لگ جائیں گے، برڈن آپ کا جو ہے وہ ریلیز ہونے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.